بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹسٹ نیوز سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کو لیٹسٹ نیوز میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے دنیا کی لیٹسٹ نیوز لے کے آئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی توہین کرنا سیدھا بی جے پی کی پہلی بک سے باہر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بھارت کی حکومت کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اپنے دو اعلیٰ عہدیداروں، پارٹی کی قومی ترجمان نوپور شرما اور دلی کے میڈیا آپریشن کے سربراہ نوین کمار جندال کے بعد خود کو سیاسی اور سفارتی طوفان کے بیچ میں پا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کھلے عام توہین آمیز ریمارکس دیے گئے۔ یہ ڈسکس چلتی رہے گی۔ آپ سے ایک گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ جمعے کے روز سینکڑوں مسلمان اتر پردیش کے شہر کانپور میں سڑکوں پر نکل کر جارحانہ تبصرے کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ کشیدگی کو پرسکون کرنے اور بھارت کی نفرت انگیز تقاریر کے قوانین کے تحت ذمہ داروں کو سزا دینے کے بجائے حکام نے تشدد کے ساتھ جواب دیا۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف ریاست کے سخت گینگر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور یہاں تک کہ ان کی جائیدادوں کو قبضہ کرنے اور منہدم کرنے کی دھمکی دی۔ جیسے ہی جارحانہ ریمارکس کے بارے میں خبریں اور ان پر ہونے والے مظاہروں پر حکومت کا ردعمل ملک کی سرحدوں سے باہر پہنچ گیا، کم از کم 5 عرب ممالک بشمول قطر نے بھارت کے خلاف سرکاری احتجاج درج کیا۔ کئی عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر ہندوستانی اشیاء کے بائیکاٹ کی کال بھی دی گئی ہے اور کویت میں کچھ دکانوں کے شیلفوں سے ہندوستانی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آخر میں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کا قابل فہم غصہ نہیں، لیکن بین الاقوامی مزاحمت اور معاشی اثرات کے خطرے نے ہندوستانی حکام کو نقصان محدود کرنے کے لیے آپریشن شروع کرنے کی ترغیب دی۔ سفارتی احتجاج کے فوراً بعد حکومت نے اعلان کیا کہ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ شرما کو معطل کر دیا گیا اور جندال کو پارٹی کی رکنیت سے نکال دیا گیا۔ بی جے پی نے بھی ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا، پارٹی کسی بھی مذہب کی کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ اس دوران قطر میں ہندوستان کے سفیر دیپک متل نے کہا کہ یہ توہین آمیز ریمارکس پارٹی کے اندر موجود کچھ فرنگ عناصر کی طرف سے کیے گئے تھے اور وہ ہندوستانی حکومت کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کی توہین کرنے والے عملے کو معطل کرنے اور نکالنے کے اقدام اور حکومت کو ان کے تبصروں سے دور کرنے کی کوششوں نے تاہم ہندوستان کے اندر یا باہر کسی کو مطمئن نہیں کیا اور اسی وجہ سے سب سے پہلے شرما اور جندال کو مشکل سے ہی پارٹی کے اندر منجمد عناصر کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے پہلے وہ دونوں بی جے پی کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ایسے عہدوں نے جو انہیں حکومت کرنے والی پارٹی کے لیے بولنے اور اس کی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کو قوم تک پہنچانے کی اجازت دیتے تھے۔ دوسری بات اور شاید سب سے اہم بات، یہ بحث کرنا مشکل ہے کہ ان کے اسلام فوبک خیالات حکومت ہند کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جب بی جے پی کے لیڈروں میں سے کوئی بھی سخت معافی مانگنے کے لیے سامنے نہیں آیا اور پارٹی کی اسلام فوبک پالیسیاں، اعمال اور بیانات پہلے ہی اچھی طرح سے دستاویز ہیں۔ درحقیقت اسلام فوبیا ہمیشہ سے بی جے پی کی حکمرانی کی حکمت عملی کا حصہ رہا ہے۔ ماضی بعد میں مثال کے طور پر بی جے پی کے رہنما وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے 2 عوامی تقریروں میں ہندوستان کی دور دراز تاریخ اور موجودہ دور کی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے درمیان تعلق قائم کرنے کی کوشش کی،
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے مبینہ جرائم کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے اور سزا دی جانی چاہیے۔ انہیں عنصری اسلام فوبک تبصروں کے لیے پارٹی کی طرف سے کوئی پیش بیک نہیں ملا۔ اتر پردیش کے بی جے پی سے منسلک وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی گزشتہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے دوران مسلم مخالف تقریریں کی تھیں۔ ایسے ہی ایک تقریر میں اس نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ ریاستی انتخابات کو 80% ریاست میں ہندوؤں کی فیصد اور 20% مسلمانوں کی فیصد کے درمیان لڑائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آسام کے بی جے پی سے وابستہ وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما اپنی تقریروں میں اور بھی زیادہ ڈھائی سے کام لیتے ہیں۔ پچھلے سال اس نے آسام میں جبری داخلی مہم کے دوران پولیس افسران کے ہاتھوں ایک نابالغ سمیت 2 مسلمانوں کے قتل کو ہندوؤں کی ماضی کی شہادت کا انتقام قرار دیا۔ بلا شبہ شہریت ترمیمی ایکٹ CAA بھی ہے جو مسلمان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے کیونکہ یہ ہندوستانی شہریت دینے کے لیے عقیدہ کو بنیاد بناتا ہے۔ بی جے پی کی حکومت نے نہ صرف یہ مسلم مخالف قانون پاس کیا بلکہ اپنے حامیوں کو اس کے خلاف احتجاج کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی اجازت بھی دی۔ CAA سے متعلق جھڑپوں میں ایندھن شامل کرنے والے بی جے پی لیڈروں میں سے کسی کو بھی پارٹی کی طرف سے کسی معنی خیز سرزنش کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تشدد میں سینکڑوں جانیں لینے کے باوجود اس سب کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ بی جے پی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ شرما اور جندال کے توہین آمیز تبصرے اس کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ گہرے ہیں کہ بنیاد ہے یہ ریمارکس گورننگ پارٹی کے اندر موجود فرنگ عناصر کی غلطی یا چند کم درجے کے عملے کی غلطیاں نہیں بلکہ مسلمان اور اسلام کے بارے میں بی جے پی کے خیالات اور رویوں کی درست عکاسی تھی۔ اس حقیقت کو شاید سعودی عرب میں قائم تنظیم اسلامی تعاون OIC نے تازہ ترین تنازع کے بارے میں جاری کردہ ایک بیان میں بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ OIC نے اپنے سرکاری بیان میں نہ صرف بی جے پی کے عملے کی توہین آمیز ریمارکس کی مذمت کی بلکہ اس بات پر زور دیا کہ وہ ہندوستان میں اسلام کے خلاف نفرت اور بدسلوکی اور مسلمانوں کے خلاف منظم طور پر عمل کے تناظر میں آئے ہیں۔ یہ تھی آج کل کی تازہ ترین نیوز۔ تھینک یو فار وزٹنگ آور چینل۔